رمضان مبارک کی آمد ہے۔ بچہ، بوڑھا، بڑا، نوجوان، جس کے اندر بھی ایمان موجود ہے، یقیناً اس ماہ مبارک کے آنے کی اس کو خوشی ہے۔ خوشی کے ساتھ ساتھ انتظار بھی ہے، کیونکہ یہ نظام، یہ سسٹم ایسا ہے کہ یہاں اللہ عز و جل نے بندوں کو بھیج دیا اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے۔ اب جو مرد و خواتین اس کائنات میں بستے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب، کیسے، کس جگہ، کس انداز سے اس دنیا کو چھوڑ جائے گا۔ کوئی گمنامی کی صورت میں چھوڑے گا، کسی کے جانے کے بعد چرچے ہوں گے، لیکن ایک بات پکی ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور معرفت الہی کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اخروی زندگی اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرور بنا دیتے ہیں، سنوار دیتے ہیں۔ اور خاص کر وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ بار بار آئے، اور پھر وہ رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ قیام اللیل، قرآن مقدس کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، صدقات و خیرات کا اہتمام، انسانی ہمدردی کا اہتمام، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص ان میں سے سوال کرتا ہے، امام کائنات، دو آدمی میرے خواب میں آئے، دونوں نے ایک ہی دن اسلام قبول کیا تھا، اکٹھے اسلام میں داخل ہوئے، ایک سال پہلے شہادت پا چکا تھا، اللہ کے راستے میں شہادت پا چکا تھا، دوسرا 1 سال کے بعد اپنی طبعی موت مرا۔ اب خواب میں نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے شہادت کے فضائل، مراتب، شہادت کی اہمیت بیان فرمائی ہے، لیکن مجھے خواب کے آئیے میں دیکھتا ہوں کہ جو بعد میں 1 سال زندہ رہا پھر تبھی موت مرا، وہ جنت کے اندر اس سے درجے سے آگے ہے، درجے سے اوپر ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ یہ تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ کیا اس کو سال زیادہ نہیں ملا؟ 365 دن زندہ نہیں رہا؟ اور اس کی زندگی میں نمازوں کے اوقات نہیں آئے؟ رمضان مبارک کا مہینہ نہیں آیا؟ اب رمضان مبارک کا مہینہ کتنی شان والا، عظمت والا، رفعت اور بلندی والا ہے کہ ایک نفلی روزے کا ثواب، رمضان کے علاوہ، فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے کا ثواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جائے، ثواب اس کا کتنا ہے؟
کہ نفلی روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتے ہیں. نفلی روزہ رکھنے والے کو 70 سال جہنم کی مسافت سے دور کر دیا جاتا ہے. اور فرضی روزے کے متعلق تو اللہ عز و جل نے کیا فرما دیا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے خاص عبادت ہے، ایک خاص چیز ہے میرے لیے، یہ بندے کا اور میرا تعلق ہے. یہ عبادت ہی اتنی شاندار ہے. اور پھر بندے کا ایمان بھی دیکھیے. ہم نے اصل میں تھوڑا سا کبھی اگر ہم غور کریں، ہمیں شوق عبادت تھوڑا سا اور بڑھ جائے اور چڑھ جائے. ہم اصل میں غور ہی نہیں کرتے، بس ایسے رسمی طور پر نظام الاوقات کے حساب سے ہم چلتے جاتے ہیں. ایمان اللہ نے دیا ہے. رمضان میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے دے کیا بات ہے. اور پھر اگر ہم تھوڑی سی رمضان کی منصوبہ بندی کر لیں تو اس کی تو پھر بات ہی کیا ہے. اور اگر شوق عبادت آ جائے رمضان مبارک کے اندر، اگر شوق عبادت آ جائے، عبادت کا شوق بندے کو پڑ جائے، تو یہ ایک مہینہ جو تربیت کا ٹریننگ کا ہے، ایک مہینہ جو تربیت اور ٹریننگ کا ہے، باقی 11 مہینے بھی بندہ نہ گناہ کے نزدیک جائے، نہ اللہ کی نافرمانی کرے، نہ قرآن مقدس کی تلاوت چھوڑے، نہ فرضی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑے، بلکہ ہر وقت وہ یہ کوشش کرتا رہے کہ میں نے کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں ثواب اس کا کتنا ہے. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کے روزے جس نے رکھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت کے ساتھ. تو میں بتا رہا تھا کہ روزے کی اہمیت کتنی ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. جتنا بھی کمزور ایمان والا آدمی ہوگا، جتنا بھی کمزور کم درجے کا ہوگا، اس نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے نا تو کئی دفعہ موقع ملتا ہے تنہا اس کے پاس کوئی نہ کوئی مشروب کھانے پینے کی چیز موجود ہوتی ہے، لیکن بندہ کھاتا نہیں ہے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور ایمان اس کا یہ ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. میں جہاں کہیں بھی ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب میں پانی پیوں گا، دودھ پیوں گا، چائے پیوں گا، کوئی بھی چیز کھا لوں گا، پی لوں گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ روزے کے متعلق ایک کمزور سا آدمی یہ ایمان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے، یہ جذبات اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں. تو پھر جب نماز کا مسئلہ آتا ہے پھر اتنی سستی کیوں ہے؟ کیا اس وقت وہ رب نہیں دیکھ رہا؟ جس رب کا روزے کا حکم ہے اسی رب کا ہی نماز کا بھی حکم ہے. جس رب نے روزے رکھنے کا حکم دیا اسی نے زکوٰۃ فرض کی ہے. جس رب نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں اسی نے بیت اللہ کا حج کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اسی رب نے ہی ہمیں رزق حلال کمانے کا، کھانے کا، کھلانے کا، پہننے کا حکم دیا ہے. لیکن ہم ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں بس ایک محدود سی زندگی کہ رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں نماز بھی پڑھ لیں، روزے بھی رکھ لیں، باقی 11 مہینے چھٹی. نہیں محترم بھائیو، 11 مہینے نہیں بلکہ پورا سال
پورا سال نہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، اس سانس کی قدر و قیمت ان لوگوں سے جا کے پوچھیے ہسپتالوں کے اندر جن کو آکسیجن لگی ہوئی ہے۔ سرکاری ہاسپٹل میں اگر کہیں بیڈ نہ ملے، پرائیویٹ طور پہ جو لوگ یہ مصنوعی آکسیجن وغیرہ لگواتے ہیں تو ان کا 24 گھنٹوں کا بل دیکھیے کتنا آتا ہے۔ پراپرٹیاں بک جاتی ہیں، زمینیں فروخت ہو جاتی ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ادھار لے لے کے بندہ جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، مریض بچتا پھر بھی نہیں، اللہ کا امر آ جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فراخی دی ہے، یہ ہمیں آسانی دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، ایمان دیا ہے، اللہ نے اسلام جیسی عظیم دولت دی ہے، اللہ نے اپنا آخری نبی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی، خاتم النبیین جیسی عظیم ہستی، عظیم پیغمبر ہم کو دیا ہے، پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے باغی کیوں ہیں؟ پھر ہم سوچتے کیوں نہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جس ذات نے دیا وہ ذات ہم پہ کتنی شفقت کرنے والی ہے کہ کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی بہار کبھی خزاں، کبھی انسان کی صحت کے مطابق موسم، موافق موسم، کبھی کیسا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکات ہیں۔ ایک انسان ہی ہے جو اللہ کی طرف آتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، حالانکہ اللہ عز و جل نے آسانی دیکھے کتنی رکھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ پچھلے، وہ صغیرہ ہوں وہ کبیرہ ہوں، وہ ظاہری طور پہ کیے ہوں وہ چھپ کر کیے ہوں، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ کس کو؟ من صام رمضان۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے رات، دن کو جو نماز پڑھنی یہ بھی قیام ہے، یعنی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اطاعت گزار ہو کر، فرما بردار بن کر اللہ کے سامنے آ گیا، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ میں تیرے سامنے آ گیا، دنیا کی خاک چھان ماری ہے، شفاعت نہیں ملی، مسائل حل نہیں ہوئے، مالی مسئلہ حل نہیں ہوا، اللہ آخر میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، تو رحم کر دے۔ اور فرمایا من قام فی لیلۃ القدر، تخصیص فرما دی، تخصیص آخری عشرہ، من قام فی لیلۃ القدر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیا کیا؟ لیلۃ القدر کو تلاش کیا، 21 کی رات، 23 کی، 25، 27 اور 29 کی رات کو لیلۃ القدر کی تلاش کرتے کرتے قیام کرتا ہے، لمبے لمبے قیام کرتا ہے، امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہے، پھر علیحدگی میں لمبے لمبے قیام کرتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، جاگتا رہتا ہے، بیدار رہتا ہے، مقصد اس کا لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ لیلۃ القدر کی اگر اس کو مل جائے وہ اعزاز، وہ ثواب اس کا الگ ہے، وہ 1000 مہینوں والا ثواب اس کا الگ ہے، اور یہ ثواب اس کا الگ ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اللہ عز و جل نے ہمیں یہ صحت، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ زندگی، یہ سب کچھ دیا ہے اس لیے کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو، اپنی اس صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کھپا دیں۔ اور پھر اللہ عز و جل اعزاز کیا دیتا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء
وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے، جنت کے، آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں آتے، اپنی روٹین نہیں چینج کرتے، زندگی نہیں بدلتے۔ اگر کوئی حرام کما رہا ہے تو وہ حرام ہی کمایا جا رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں موقع تلاش کیے جاتے ہیں لوگوں کا مال بٹورنے کے، مال ہڑپ کرنے کے، سودی کاروبار کیا جاتا ہے، چوریاں ڈکیٹیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، دنگا و فساد ہوتا ہے، فرضی نمازوں سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النیران فلم یفتح منها باب وفتح ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اکثر وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو اس وقت شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ شیطان جو ہمارے ساتھ جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ان کے جو پیچھے بڑے بیٹھے ہیں نا، جو باس ہیں ان کے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے بند نہیں رکھا جاتا۔ یہ ساری چینجنگ، یہ تبدیلی، یہ سسٹم، یہ نظام، یہ کس لیے؟ یہ سحری، یہ افطاری، یہ قیام اللیل، یہ قرآن مقدس کی تلاوت، یہ مسجدوں کی رونقیں، یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول، یہ کس لیے؟ یہ اس حضرت انسان کے لیے شاید یہ اپنے اوپر رحم کر لے۔ میرے جملے پہ غور کیجئے گا، شاید یہ اپنے اوپر رحم کر لے، اپنے اوپر۔ کیوں؟ کہ جنت جہنم بننی ہے، اس کی بننی ہے نا، قبر ہے، قبر میں اس نے خود جانا ہے نا۔ جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے پھر اس کے اعمال ہی باقی رہتے ہیں نا۔ وہ امام کائنات محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال و دولت، سرمایہ، پراپرٹی، اس کے رشتہ دار، عزیز، دوست، یار، بیلی، سجن، اس کے اوپر جانیں نچھاور کرنے والے، اور اس کے اعمال۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، مال، پراپرٹی، یہ سب کچھ دنیا میں رہ گیا، ورثاء میں تقسیم ہو گیا، یار، بیلی، اغیار، انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، قبر میں رکھا اور اوپر جو ہے سلیپے رکھ کے اوپر مٹی ڈال کے دعا مانگی، واپس۔ اب اس کے پاس ایک چیز بچی ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، چیز ایک ہے، قسمیں اس کی دو ہیں۔ چیز ایک ہے، قسمیں اس کی دو ہیں، اس کے اعمال بچے اس کے پاس، لیکن اعمال کی اقسام، اعمال کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو ہیں، یا برے اعمال ہیں یا اچھے اعمال ہیں، اعمال صالح ہیں۔ اب یہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اس کی اپنی مرضی ہے، جیسے اعمال کر کے جائے گا ویسے اعمال قبر کے اندر وہ کبھی سوال و جواب کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں اس کے سامنے ہوں گے، اور پھر اس کی قبر جو ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق، اگر نیک ہے، اللہ کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، مسلمان ہے، حقیقی طور پر
جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزار گیا ہے تو پھر تو اس کی قبر جو ہے وہ کیا بن گئی؟ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، جنت کا باغ، جنت، جنت سے لباس، جنت سے بستر، جنت سے سوراخ، یہ سب کچھ، جنت سے ہوا، جنتی میوے، جنتی جو ہے سب کچھ اس کو وہاں میسر ہے۔ اور اگر اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا مال بٹورتا رہا، ناحق کھاتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ڈکیٹیاں کرتا رہا، اور جو ہے سود کھاتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اذان سنتا تھا، مسجد کے پاس سے گزر جاتا تھا، مسجد میں کبھی آنے کی توفیق نہیں ہوئی، مسجد میں نہیں آیا، تو پھر انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، حفرۃ من حفر النار، یا اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس نے خود بنائی ہے، اس نے اعمال نہیں کیے اچھے، اب اس کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ تو اس لیے امام کائنات محمد اور رسول اللہ سے کیا فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے کھلا نہیں رکھا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے بند نہیں کیا جاتا، بند نہیں رکھا جاتا۔ کب؟ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں۔ اور اللہ عز و جل جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ایک منادی کرنے والے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی، نیکی کے طلبگار، اللہ کی یاد میں تڑپنے والے، مسجد میں دل لگانے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، محمد اور رسول اللہ سے آخری نبی مان کر ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، امام الانبیاء سید الانبیاء تسلیم کر کے ان کی جو ہے فرما برداری کرنے والے، آ جا اور زیادہ نیکیاں اور تلاش کر، یہ نیکیاں تیری کم پڑ جائیں گی، باقاعدہ نیکیوں کا وزن ہونا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں کما، اور نیکیاں کما، اپنے اس جسم کو توڑ دے اللہ کی عبادت میں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ ایک منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا، اس کی ڈیوٹی لگا رہے۔ جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے وہ کیا کہتا ہے، کیا صدا لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی بڑھ، آگے بڑھ، نیکیاں کر، اپنے اس جسم کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی برداری میں توڑ دے۔ سارے دن کی روزے کی وجہ سے پیاس، بھوک، جسم تھکا ہوا، جسم کے اندر نکاہت، کمزوری، لیکن اب عشاء کی اذان ہو چکی، آجا مسجد میں فرضی نماز بھی امام کے پیچھے ادا کر، اضافی بھی 11 رکعتیں پڑھ، اور کم از کم 1 گھنٹہ کھڑا ہو، ایک پارہ سن، تاکہ کل قیامت کے دن یہی قیام، یہی سجدے، یہی رکوع جو ہے وہ تیرے لیے بلندی کا باعث بن جائے اور جنت میں جانے کا باعث اور سبب بن جائے۔ ایک اور اعلان بھی ہوتا ہے، وہی منادی کرنے والا ساتھ ہی یہ کہتا ہے، جب وہ نیکی کی ترغیب دے رہا ہے، نیک لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے اور نیکی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے، یا باغی الشر اکثر۔ انداز دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ کہتا ہے 11 مہینے تو نے اپنی مرضی کی، من مانی کی زندگی گزاری، 11 مہینے تو اللہ سے دور رہا، اللہ کو بھول گیا، پھر بھی اللہ نے تیرا رزق، تیری روٹی بند نہیں کی، اللہ نے پھر بھی تجھے صحت دیے رکھی۔ 11 مہینے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لتاڑتا رہا، تو نے دیکھا ہی نہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر کان دھرا ہی نہیں، الصلاۃ خیر من النوم کی طرف تو نے بالکل توجہ ہی نہیں کی، لیکن پھر بھی یا باغی الشر اکثر، رک جا، باز آ جا گناہوں سے باز آ جا، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مہینہ اب بھیج دیا ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور کب کرتے ہیں؟ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، وَذَلِكَ كُلُّ، ہم نے اس کی تقسیم کر دی، محدود کر دیا، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا بخشش کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، صبح شام، دن اور رات جہنم سے آزادی کا ہے۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ،
اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے، ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن بندے تھوڑی سی توجہ تو کریں، تھوڑا سا اللہ کی طرف آئے تو صحیح، تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار تو کریں، جھنجھوڑیں تو صحیح ہم اپنے ضمیر کو تھوڑا سا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سوچیں اکیلے بیٹھ کر اگر اسی حالت میں موت آ جائے ہمارے پلے ہے ہی کیا کل رب کو منہ دکھائیں گے؟ قبر میں جب سوال ہوگا من ربو کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، جب کل قیامت کے دن سوال ہوگا عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیا جواب ہے؟ اس لیے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے، ایمان جیسی عظیم دولت دی ہے، اسلام دیا ہے، تو پھر اگر اللہ عز و جل یہ توفیق دے رہا ہے، یہ احسان عظیم کر رہا ہے کہ ایک بار پھر رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ کتنے لوگ تھے ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے جماعتی پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نظر نہیں آتے۔ میرا اور آپ کی زندگی کا کیا اعتبار ہے؟ کب چلے جانا ہے؟ کب موت آ جائے گی؟ تو لہٰذا ان دنوں کو، ان راتوں کو، اس مہینے کو غنیمت جانیے اور بیدار ہوئیے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے، جگائیے، اپنے رب کی عبادت میں اپنے اس جسم کو توڑیے، کھپائیے اور اپنے رب کی عبادت میں لگ جائیں، رزق حلال کمائیں، حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، حرام سے توبہ کریں، رک جائیں، باز آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے رکیں، باز آ جائیں، امام کائنات محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے رکیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آئیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، عہد معاہدہ کریں اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ پچھلے تو معاف کر دے، آئندہ میں باز آیا۔ اللہ عز و جل رحمت کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اگر اللہ عز و جل ہماری زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ دے دے تو اس میں اللہ کی عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کر لے، جو ہے دن اور رات قرآن مقدس کی تلاوت میں، قیام میں، نمازوں میں گزاریں اور اپنی مصروفیات کو تھوڑا سا محدود کر کے مسجدوں میں وقت گزاریں، مسجدوں میں دل لگائیں، نمازوں میں بیٹھے اذکار کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور اس رمضان کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں، جو اس رمضان کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ عز و جل ہم پہ راضی ہو جائے، 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔